بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 25 کا دوسرا حصہ، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ کل کے سبق میں یہ بتایا تھا کہ کنیزوں کے ساتھ کسی آزاد آدمی کے لیے نکاح اس وقت جائز ہوتا ہے کہ جب وہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت اور طاقت نہ رکھتا ہو، کیونکہ کنیزوں کا خرچہ، ان کا مہر، ان کی رہائش کا بندوبست کرنا بنسبت آزاد عورتوں کے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا حصہ کہ جس میں اگر یہ کنیز نکاح میں آ جائے کسی آزاد آدمی کے، تو آزاد آدمی کے نکاح میں آنے کے بعد اگر اس کنیز سے کوئی زنا کا ارتکاب ہو جائے اور یہ زنا کر لے، تو اس کی سزا کیا وہ والی ہے کہ جو ایک آزاد عورت کے زنا والی ہے یا اس کے علاوہ ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں کہ اس کی جو سزا ہے وہ آزاد عورت کے مقابلے میں آدھی ہے، اور آدھی رکھی اسی لیے ہے کہ آزاد عورت کے ساتھ ہر بندہ، چاہے اس کو نکاح کی قدرت ہو یا نہ ہو، ہر بندہ اس سے نکاح ہر صورت میں کر سکتا ہے، اور ظاہری بات ہے کسی کے لیے زیادہ رشتوں کا مہیا ہونا یہ اس کے لیے ایک نعمت ہے، اور کنیز اس کے مقابلے میں اس نعمت میں وہ اس کی عادی ہے۔ اس اعتبار سے کہ اگر آزاد کوئی مرد آزاد عورت سے نکاح پر اس کی قدرت ہو تو وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے اس کنیز سے، لیکن اگر اس کی قدرت نہیں ہے تو پھر اس سے نکاح کر سکتا ہے، گویا کہ یہ نعمت اس کے لیے عادی ہے۔ تو نعمت جب عادی ہے اللہ کی طرف سے، اسی لیے گناہ میں جو سزا ہے وہ سزا بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی آدھا رکھا ہے کہ اس کو آدھی سزا دی جائے۔ اور وہ آدھی سزا کیا ہے؟ چونکہ غلام اور لونڈی کا، کنیز اور غلام کا، چونکہ رجم تو ان کو ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے اگر غیر شادی شدہ لڑکی سے زنا کا ارتکاب ہو جائے تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی زنا کا ارتکاب ہو جائے تو ان کی جو سزا ہے وہ 50 کوڑے ہوں گے بنسبت اس کے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو بیان فرمایا، فَإِذَا أُحْصِنَّ، پس اذا اگر احصن، قید نکاح میں لائی جائے وہ خاتون، فَإِن، پس اگر آتائنا، وہ ارتکاب کرے، آ جائے، بفاحشتن، بے حیائی کا، اور یہاں بے حیائی سے مراد زنا ہے، فعلیہن، پس ان پر نصف آدھا، من العذاب، سزا سے، ما علی المحصنات، جو علی المحصنات، آزاد عورتوں پر ہے، یعنی جو آزاد عورتوں پر سزا ہے اس سزا کا ان کو آدھا اور نصف، ان پہ 100 کوڑے ہیں اور ان کے لیے 50 کوڑے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، قانون قدرت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی زیادہ نعمتیں دیتا ہے تو وہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی سزا بھی اسی طرح سخت ہوتی ہے۔ ذالک، آخری بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو آزاد آدمی کے لیے کسی کنیز سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، یہ اس آدمی کے لیے ہے کہ جس کو زنا کا خوف اور ڈر ہو کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا، آزاد عورت سے نکاح پر قدرت اس کو نہیں ہے، خرچہ نہیں دے سکتا، مہر نہیں ہے، یا وہ ڈھونڈ رہا ہے رشتہ، اس کو کوئی نہیں مل رہا ہے، اب اس کو زنا کا خوف ہے کہ بھئی اگر نہ کروں گا تو زنا، تو اس کے لیے پھر یہی ہے کہ بھئی وہ نکاح کر لے، کسی کنیز سے بھی کر لے، تاکہ اس کی وہ ضرورت جو جنسی ہے وہ اس کی پوری ہو جائے اور وہ زنا کا ارتکاب نہ کر لے۔ لیکن پھر آخر میں فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا، اگر یہ بندہ صبر کر لے، یعنی تم صبر کر لو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی کنیز سے نکاح نہ کرو۔ ذالک، یہ حکم، لمن، اس کے لیے، خشیہ، جو ڈرے، العنت،
زنا سے، برائی سے، منکم تم میں سے اگر کوئی شخص ڈرے زنا سے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ بھئی وہ کنیز سے نکاح کر سکتا ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، خیر لکم یعنی صبر کرنا، خیر لکم بہتر ہے، زیادہ، لکم تمہارے لیے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحیم رحم کرنے والا یعنی مہربان ہے۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی بخش بھی دیتا ہے اور ساتھ میں رحم کر دیتا ہے۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، پس جب وہ لونڈی قید نکاح میں لائی جائے، فَإِنْ أَتَيْنَا، اور وہ ارتکاب کر لے، بِفَاحِشَةٍ بِحَیائی کا، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر نصف ما علی المحصنات من العذاب، سزا وہ جو آزاد عورتوں پر ہے اس کا آدھا، ذالک یہ حکم لمن خشی العنت منکم، اس کے لیے جو ڈرے تم میں سے اور اندیشہ ہو اس کو زنا کا، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور صبر کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، بے شک اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔